الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله هل يملي الظالم حتى اذا اخذه لم يفت له رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم۔ حضرات گرامی، گزشتہ جمعے میں آپ کے سامنے میں نے عدل کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ عدل کیا چیز ہے، عدل کی حیثیت کیا ہے۔ عدل بنیادی طور پر انبیاء کی ذمہ داری ہے، اور سورہ حدید کی اس آیت کی تفسیر بیان کی تھی، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ ہم نے تمام انبیاء، تمام رسولوں کو نشانیاں دے کر بھیجا، اور ساتھ ان کی کتاب بھی تھی، اور کتاب کے ساتھ ہم نے ایک میزان دے دی۔ میزان یہ نہیں ہوتا کہ ترازو جس پہ آپ تولتے ہیں، میزان ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے عدل پہ قائم کر رکھی۔ اللہ فرماتا ہے ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تمہیں اللہ کی کسی نظام میں جھول نظر آتا ہے؟ فرج البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، واپس لوٹو تو تمہیں یقیناً مایوسی ہوگی، دوبارہ دیکھو جا کے۔ تو عدل پہ یہ دنیا قائم ہے۔ میزان دی لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسانوں کے درمیان عدل قائم کریں۔ آج ہم عدل کے مقابل کی چیز ظلم کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ عدل کہتے ہیں کسی شخص کو اس کی مناسب جگہ پہ، مثلا یہ ایک پورے کا پورا کمرہ بنا ہوا ہے، اس کمرے میں دروازہ یہاں ہونا چاہیے، اور آپ اٹھا کے دروازہ جو ہے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ کسی شخص کو گفتگو کرنے کے لیے یہاں کھڑا ہونا چاہیے، آپ اس کو کہتے ہیں تم پیچھے کھڑے ہو، لوگ تمہارے پاس پیٹ، یہ عدل کے مخالف۔ تو ظلم وہ چیز ہے کہ جس کی عربی کے اندر میں تفسیر اگر آپ کو بیان کروں تاکہ آپ کو واضح ہو جائے کہ اس ظلم کا بنیادی طور پہ یہ ہے کہ زیادتی کرنا، غلط روش اختیار کرنا، ناانصافی کرنا، حق تلفی کرنا، بدسلوکی کرنا، حد سے تجاوز کرنا، کسی چیز کا غلط جگہ پہ استعمال کرنا، بے موقع استعمال کرنا، یہ ہے بنیادی طور پر۔ مثلا اس ممبر پہ کوئی شخص، آپ ایسے شخص کو بٹھا دیتے ہیں کہ جو اس قابل نہیں ہے کہ وہ گفتگو کر سکے، یا اس مصلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایک ایسے شخص کو آپ کھڑا کر دیتے ہیں کہ جو واقعی نہ اس کی قرات اچھی ہے، نہ اس کی گفتگو اچھی ہے، نہ اس کا تقوی، تو یہ ہے ظلم۔ اسی طرح دنیا کے کسی بھی معاملے کے اندر کوئی بھی شخص کسی پر جگہ پر اگر آپ غلط لگاتے ہیں، غلط بٹھاتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ظلم۔ اب ظلم میں سب سے اہم ترین ظلم جو ہے، سورہ لقمان میں اللہ کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اب شرک جو ہے کیسے ظلم ہو گیا؟ شرک سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے آپ نے شرک کر لیا، آپ نے جا کے بھگوان کی پوجا کر لی، آپ نے کسی دوسرے کو شریک کر لیا، آپ نے کہہ دیا نہیں فلاں بھی میرا مولا مل جائے، تو یہ تو شرک نہ ہوگا۔ یہ کیسے شرک ہو گیا؟ اس کی بنیادی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت زبردست قسم کی آیت پر، اور میں نے اس کے اوپر
باقاعدہ پورا ایک دفعہ ایک جمعے کے اوپر اس کے اوپر آپ سے گفتگو کی تھی. شرک کو ہم سمجھتے ہیں کسی قبر پہ جا کے سجدہ کر لیا. شرک کو ہم سمجھتے ہیں کہ کسی شخص کو ملجا و ماوا بنا لیا اللہ کے سامنے. ایک اور شرک افرائیت من اتخذ الہ ہوا وَأَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. تم اس شخص کو نہیں دیکھتے جس نے اپنے خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا، الہ بنا لیا. میری خواہشات نفس کہتی ہے کہ تم اس بہن کا حق غضب مت کرو. اللہ کہتا ہے حکم دیتا ہے بہن کا حق تو میں غضب کر لیتا ہوں. اللہ کہتا ہے کہ دیکھو من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. جو چیز میں نے نازل کی ہے جو لوگ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، جو اس کے اوپر تک فیصلے نہیں کرتے، وہ کافر ہیں. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، فاسق ہیں. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، وہ ظالم ہیں. تو ہم نے کس کو خدا بنا لیا؟ خواہشات نفس کو. میں سمجھتا ہوں کہ نہیں میں اس طرح فیصلہ کروں زیادہ اچھا لگتا ہے. اینگلو سیکسن لا مجھے بہت اچھا لگتا ہے. دیکھیں جی فنڈامنٹل ہیومن رائٹس، کیا دنیا نے زبردست قسم کے فنڈامنٹل ہیومن رائٹ بتائے ہیں. یونائٹڈ نیشنز کو دیکھو، اس کا چارٹر دیکھو. اللہ کہتا ہے میرا چارٹر نافذ کرو گے تو تم میرے ساتھ شرک نہیں کرو گے. اور پھر سب سے اہم ترین بات یہ ہے اس کے اندر کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر ایک اور طرح بات، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. اے نبی تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی. سب کو ایمان ہے. میں کہوں تم قرآن پہ ایمان رکھتے ہو؟ کہتے کرتے ہیں. میں کہوں تورات پہ کہتے ہو؟ بالکل اللہ کی کتاب نازل کی. انجیل اللہ کی کتاب نازل کی گئی. زبور اللہ کی کتاب. سب کے ایمان ہے. لیکن کیا کہا؟ مگر ان یتحاکموا الی الطاغوت، مگر جو چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے طاغوت کے پاس چلے. اور طاغوت کیا ہے؟ طغا. قرآن جب اللہ نے سیدنا موسیٰ کو بھیجا کہا اذهب الى فرعون انه طغى، وہ جاؤ فرعون کے پاس کیونکہ وہ سرکشی کر رہا ہے. 3 بنیادی اقسام ہیں اللہ تعالیٰ کے انکار کی. ایک ہے کفر، نہیں مانتا ہوں، ختم، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. ایک ہے فسق، اللہ کو مانتا ہوں لیکن اللہ کی نہیں مانتا ہوں. ایک ہے طاغوت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی نہیں مانتا اور لوگوں کو بھی اللہ کو ماننے نہیں دیتا. وہ حکمران، وہ عالمی طاقت فیصلے کرنے ان کے پاس لے کے جاتے ہو. آؤ ہمارا فیصلہ کرو، لیٹس گو ٹو دی یونائٹڈ نیشنز. عالمی طاقت کیا ہوتا ہے؟ ہم دنیا میں اکیلے ہو گئے، ہمیں تنہا کر دیا گیا. اللہ کہتا ہے نہیں، تم اس لیے انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا. وقد امروا ان یکفروا بہ، کیونکہ اللہ کہتا ہے وان یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. ایمان آتا ہی اس وقت تک ہے جب نہیں آتا جب تک آپ طاغوت کا انکار نہیں کرتے. لیکن شیطان نے کیوں؟ بنیادی طور پر ہم اس اللہ کو حاکم، مالک اور الہ نہیں مانتے. تو یہ پہلا بنیادی شرک ہے کہ جو آپ اس کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ. اس شرک سے آگے پھر چیزیں پھوٹتی ہیں. کیوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے انصاف کا حکم دیا ہوا ہے، آپ انصاف نہیں کرتے ہو. اللہ تبارک تعالیٰ نے عدل کا حکم دیا ہے، آپ عدل نہیں کرتے ہو. اللہ تبارک تعالیٰ ظالم سے روکتا ہے. سب سے بڑی دعا جو قرآن پاک کہتا ہے رب فلا تجعلنی فی قوم الظالمین، اے اللہ تعالیٰ ہمیں ظالموں کی اس کے اندر سے پیدا نہ کرنا، اس قوم میں پیدا نہ کرنا. اب اس کے اوپر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ظلم کے اندر مظلوم کا ساتھ دینا کتنی بڑی بات ہے. اور جو سورہ نساء کی میں نے آیت پڑھی ہے 75ویں آیت، وہ اتنی بڑی آیت ہے جو اتنی بڑی ذمہ داری لگاتی ہے مسلمانوں کی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کے عالم میں تھے، تو مکے میں، کیونکہ مکہ بڑا زبردست جگہ سے مال تجارت، لوگ تاجر آتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لإلاف قریش إیلافهم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت. اس گھر کی عبادت کرو، کیونکہ اللہ نے اس کو مکہ بنا دیا تھا. تو مکہ میں ایک تاجر جو تھا بنو زبیدہ کا، وہ وہاں آیا اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی. اور عاص بن وائل جو سردار تھا، اس نے اس سے سینہ زوری کی، اس کا مال قبضہ کیا اور اس کی بیٹی کو بھی لے گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت زبیر بن عبد المطلب حضرت عبداللہ سے چھوٹے تھے، انہوں نے اپنے گھر میں بنو ہاشم، بنو زہرہ اور بنو تمیم کے لوگوں کو جمع کیا اور ان کے کھانے کا اہتمام کیا. اور زبیر بن عبد المطلب نے ان کو جمع کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم کو 12 کے قریب لوگ تھے، جن میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود، نبوت نہیں آئی ابھی، جوان نہیں کہا رہا، حضرت زبیر زندہ ہیں، ابو طالب کی کفالت بھی اس طرح شروع نہیں ہوئی. تو اس نے انہوں نے کہا چلو اس کے پاس چلتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں نے تو اس کنیز کا سودا کیا، میری یہ کنیز ہے، میں تو اسے تمتو، یعنی میں تو ایک رات بھی گزار چکا ہوں. اس پہ اس شخص نے خانہ کعبہ کی دروازے کو پکڑ کے، غلاف کو پکڑ، کوئی ہے جو اس مظلوم کی مدد کرے؟ کوئی ہے؟ اے یا معاشر القریش، کون ہے تم میں سے جو میں سچ کہتا ہوں کہ میں، یہ سارے لوگ وہاں پہنچے ہیں. اس کو زبردستی قید کیا ہوا تھا، اس نے یہاں کہا کہ مجھے ایک رات گزارنے دو، لیکن اس کی اجازت دی گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد جب وہاں سے نکلے ہیں تو ہم نے ایک معاہدہ کیا. اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں معاہدہ حلف الفضول. یہ معاہدہ ہے کہ ہم ہر مظلوم کی مدد کریں گے. نبوت نہیں اتری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقد شہد فی دار عبداللہ بن جدعان حلفا لا دیت فی اسلام لا عجب. میں نے عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جو حلف اٹھایا تھا، آج اسلام کے دور میں کوئی مجھے اس کی دعوت دیتا میں لبیک کروں گا. اتنی بڑی بات ہے مظلوم کی مدد کرنا، اتنی بڑی بات ہے مظلوم کے ساتھ کا ساتھ دینا، اتنا بڑا بات ہے ظالم کے ساتھ ہاتھ رکنا. مشہور حدیث ہے. اس حدیث کے بارے میں پوری دنیا کہتی ہے کہ یہ حدیث اسلام کے مکمل طور پر ایک عالمی نظام، عالمی صورتحال کے طور پہ یہ شاندار ترین حدیث فرمائی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. کمال کی بات ہے نا، یہ دنیا میں کسی مذہب میں، کسی معاشرے میں نہیں ہے. بھائی کی مدد کرو ظالم ہو یا مظلوم. پوچھا یا رسول اللہ مظلوم کی تو مدد کریں، ظالم کی کیسے؟ فرمایا اس کو ظلم کرنے سے روکو، یہ ہے اس کی مدد، اس کو جہنم کی ایندھن میں جانے سے بچاؤ. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم ظالم کی مدد، مظلوم کی مدد کرو لیکن ظالم کی مدد کرو، وہ تمہارا بھائی ہے. اور ظالم کی ڈیفینیشن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں قتل کرنے کے لیے نہیں نکلتے ہو. یقاتلون قتل ہے نا، فی سبیل اللہ اللہ کے، والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین، ایسے لوگوں کے لیے، ان ناتواں مردوں کے لیے، مستضعفین کے ناتواں کمزور مسکین آدمی، رجال مرد، نساء وولدان بچے، الذین یقولون جو پکارتے پھرتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم، اے اللہ مجھے ان ظالموں کی بستی سے نکال دے. اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں هذه القرية الظالم، اللہ جو ظالم ہو چکے ہیں ہمیں نجات، وجعلنا من لدنک ولیا، اور ہمیں نجات کے لیے اپنا کوئی ولی بھیج، اپنا کوئی یار بھیج، اپنا کوئی دوست بھیج. یعنی جو ہو ان کو نجات دلانے کے لیے نکلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ میرا ولی ہے. وَجَعَلْنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور کوئی مددگار بھیج اپنی طرف سے. اس میں کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے کہ مظلوم مسلمان ہے
مظلوم عیسائی ہے، مظلوم یہودی ہے، مظلوم کافر ہے، کوئی ڈیفینیشن نہیں۔ بستی کے لوگ ظالم ہونے چاہیے، اور بستی میں مظلوم کوئی شخص ڈیوٹی باؤنڈ ہے۔ مسلمان کیا ہو گیا تمہیں، نکلتے کیوں نہیں ہو؟ اتنی بڑی بات، مدد کرو اپنے بھائی کی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کوئی ڈیفینیشن نہیں جو ہم نے بنا رکھی ہوئی ہے کہ میرے گھر کا ظالم مسلمان ظالم نہیں ہے اور یہودیوں کا اور امریکیوں کا ظالم ہے۔ اسرائیل اگر غزہ میں مارتا ہے تو 1 لاکھ آدمی شہید ہو جاتے ہیں ہمارے، اور بشار الاسد اگر اس نے 6 لاکھ مارتا ہے تو اس لیے نہیں بخشا جائے گا کہ کلمہ گو ہے۔ میں نے خود ان بچوں کو 2016 کے اندر اور 14 کے اندر دیکھا جب کیمیکل ویپنز ان پہ لگے تھے، اور اس کے بعد وہ بیچارے تڑپ رہے تھے، آکسیجن ڈی آکسیجنیشن ہوئی تھی، اور وہ عدلب کے ہاسپٹل کے اندر، اور اس عدلب کے ہسپتال 6 لاکھ لوگ مار دیے گئے، 60 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے، 10 لاکھ بچے یتیم ہو گئے۔ آج بھی میں کبھی ویڈیو دیکھتا ہوں، میں ایک اسکول بچوں میں گیا، اسکول میں ایک جرابلس کے کیمپ میں بچے میرے ساتھ کھڑے ہو گئے، مجھے کہا میرے ساتھ نعرہ لگاؤ، ایھا المسلمون ایھا المسلمون، کدھر ہو تم مسلمانوں؟ تو یہ ڈیفینیشن بالکل نہیں ہے کہ صدام حسین چونکہ امن قائم کرنا چاہتا ہے اور وہ جتنے چاہے بندے مار دے، اور امریکہ جا کے آئے گا، امریکہ بھی کا ظالم ہے، لیکن سب سے پہلی بات کہ تم ظالم کا، پھر فرمایا من مشی مع الظالم لیکوبی، اور سننا جو شخص ظالم کے ساتھ چلتا ہے تاکہ اس کو تقویت پہنچائے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے، ایسا شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ خارج چلتا ہے جو اس کے ساتھ دیتا ہے جو اس کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے جو اس کے لیے، خارج ہے اسلام کے لیے، اسلام کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا دیکھو یہ حدیث مسلم کی حدیث ہے، صحابہ نے کہا، فرمایا تم جانتے ہو مفلس کون ہے، کلاش کون ہے؟ صحابہ نے کہا ہمارے نزدیک مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت زیادہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، اور اس شخص نے دنیا میں کسی کو گالی دی، کسی پر تہمت لگائی، کسی کا مال کھایا، کسی کا خون پیا اور کسی کو مارا تھا، پھر اسے مظلوم اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور اس کے حقوق پورے ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو اس کے گناہ مظلوم کے اس پر ڈال دیے جائیں گے، وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرت شام سے روایت ہے، میں نے کہا حمص جگہ کا نام کے کام میں سے کچھ لوگوں کو جزیہ نہ دینے کی وجہ سے دھوپ میں کھڑا رکھا۔ جزیہ تھا، جزیہ کس سے لیا جاتا ہے؟ مسلمانوں سے، ذمہ سے لیا جاتا، عیسائی ہو گیا، کافر ہو گیا، جزیہ نہیں دیا، کھڑا رکھا سامنے۔ میں نے رسول اکرم کو یہ فرماتے سنا، اللہ قیامت کے دن ان لوگوں کو عذاب دے گا جو دنیا میں لوگوں کو بلا وجہ سزا دیتے ہیں۔ کتنے سچ ہیں ہمارے یہاں جو ایسا کرتے ہیں، کسی کے گھر گئے، اس کو پکڑا، وہ نہیں ملا، جاؤ اس کے بھائی کو اٹھا کے لے آؤ، جاؤ اس کی بہن کو اٹھا کے لے جاؤ، اس کی ماں کو لے کے آؤ۔ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، کون ہے جو ظالم کی مدد کرتا ہے، اس کا ہاتھ روک لے۔ میں آگے حدیثیں سناؤں گا، کانپ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 7 باتوں کو حکم دیا گیا کہ جن بیمار پرسی کرنا، جنازوں کے ساتھ جانا، چھینک کا جواب دینا، سلام کا جواب دینا، مظلوم کی مدد کرنا، اور دعوت قبول کرنا، اور قسم دینے والے کی قسم پوری کرنا۔ فرمایا ظالم قیامت کے دن جہاں اللہ تبارک و تعالی پوری قوت کے ساتھ کہے گا لمن الملک اليوم، کون ہے آج کے دل کا مالک، جواب کوئی نہیں آئے گا، پھر کہے گا للہ الواحد القہار، اللہ ہی جواب دے گا، میں ہوں جو واحد کا۔ اس دن ایک اندھیرا علاقہ ہوگا جس میں کچھ نظر نہیں آئے گا، اللہ ظالموں کو اس اندھیرے کے علاقے کو رکھے گا۔ ظالموں قیامت کے اندر اندھیرے کے اندر ہوں گے۔
دیکھو مظلوم کی بد دعا سے بچے رہنا، کیونکہ اس کو اللہ تک پہنچنے میں کوئی روک نہیں سکتا۔ اس میں کمال کی بات تو 20ویں سپارے کے بالکل آغاز میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو مظلوموں کی مدد، جو ایک دفعہ توجہ کے ساتھ مجھے پکارتا ہے، میں ہوں جو سنتا ہوں مظلوم کی پکار۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا خبردار ہو جاؤ، اب یہ ہے آپ کی جواب دہی کا آغاز، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی ایک گلہ بان ہے اور اس سے اس کے گلے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ صدر ظلم کرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ بادشاہ ظلم کرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم ظلم کرتا ہے، تم بھی ظلم کرتے ہو۔ اس کے ہر ایک نگران، ہر ایک اس کے ماتحت افراد سے پوچھا جائے، لہٰذا لوگ امام لوگوں کی طرف سے نگران ہے، اس سے ان کے لوگوں پہ جائے، اور جو اس کے ماتحت تھے ہر آدمی اپنے گھر والوں کا نگران ہے۔ جس نے اولاد پر ظلم کیا اپنی تیش میں، اپنے غصے میں، حضرت انس بن مالک اولاد نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ماں چھوڑ گئی کہ یا رسول اللہ آپ کی خدمت کرے گا۔ 10 سال انس بن مالک رہے ہیں۔ میں 2 روایتیں بیان کرتا ہوں۔ ہم باپ بنتے ہیں بڑے، جو ہمارے یہاں محاورہ ہوتا ہے کہ دیکھو شیر کی آنکھ سے، اور کیا ہوتا ہے کھلاؤ ان کو پتہ نہیں کیا گھی کے نوالے۔ انس بن مالک کہتے ہیں میں نے پوری زندگی کوشش کی، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام میں پہل کروں، آپ نے مجھے پہل کا موقع نہیں دیا۔ کرو نا سلام اپنے پین کو، ڈرائیور کو، وہ ہاتھ ملاتا ہے جو سلوٹ کرتا ہے اس کو کرو سلام۔ الٹی گنگا بہائی ہوئی ہے، تمہیں بچوں نے سکھایا نہیں بڑوں کو سلام کرتے؟ میرا نبی پہل نہیں کرنے دیتا بچے کو جو اس کے گھر میں پلتا ہے۔ فرمایا غصہ نہیں کرتے تھے، میں سوچتا تھا رسول اللہ غصہ کیسے کرتے ہیں۔ ایک دن میں کام پہ بھیجا تو میں چلا گیا، حبشیوں کا تماشا ہو رہا تھا، تو میں اس میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا تماشا ایک دفعہ ختم ہوا، دوسرا میں نے کہا اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے غصہ کریں گے۔ اچانک انس بن مالک کہتے ہیں میرے آنکھ پہ 2 ہاتھ آئے، رسول اللہ نے کہا میں تو پریشان ہی ہو گیا تھا، تم کہاں چلا گیا؟ جس نے بغیر دھوپ میں کھڑا کرنا، دھوپ میں کھڑا کرنا، یہ ہے میرا دین۔ پھر کمال کی بات، افضل الجہاد کیا ہے؟ اور اس میں 2 چیزیں، سیدنا امام حسین کو ہم سید الشہداء کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ لقب حضرت حمزہ کا ہے نا، حضرت حمزہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہداء، ایک اس حدیث کی وجہ سے سیدنا امام حسین کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سید الشہداء ہے۔ طارق بن شہاب سے روایت ہے، یہ سنن نسائی کی حدیث ہے، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جبکہ آپ اپنا پاؤں مبارک رکاب میں رکھ چکے تھے کہ کون سا جہاد افضل ہے، سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ کلمۃ الحق عند سلطان الجاہر، ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا، سارے جہاد اس سے نیچے۔ فرمایا جس نے ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہا اور وہ مارا گیا، وہ سید الشہداء ہے، شہداء کا سردار ہے، جو سیدنا حمزہ کے لقب اس کو دیا گیا۔ پھر میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بنیادی طور پر جو ظلم کی صورتحال ہے اس کے بارے میں حضرت کعب بن عجلہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم 9 آدمی تھے، 5 عربی 4 اجمی، یا 4 عربی اور 5 اجمی۔ آپ نے فرمایا سنو، کیا تم سن رہے ہو؟ یقیناً میرے فوت ہو جانے کے بعد کچھ ایسے امیر ہوں گے جو شخص ان کے پاس جائے گا پھر ان کے جھوٹ میں ان کی تصدیق کرے گا۔ آپ کا کوئی باس ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، آپ کہتے ہیں بالکل سر کیا بات ہے، آپ کی کیا بات ہے، میں نے زندگی بیوروکریسی میں گزاری، مجھے پتا ہے۔ وہ آگے کہے گا جناب آج پوری دنیا میں امن۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ میں جب بالکل شروع میں نوکری میں آیا تو جب میں نے چارج لیا اسسٹنٹ کمشنر کا، تو ایک بہت بوڑھا سا
آدمی اس سے ریٹائر ہو رہا تھا، اس نے کہا میرے پاس بیٹھ کے کام سیکھ لوں، جہالت کا زمانہ تھا، تو مختلف قسم کے کاغذوں میں دستخط کرتا ہے، ایک کاغذ نے سائڈ پہ رکھ لیا، وہ ڈائریکٹو تھا ضیاء الحق کا کرپشن کے خلاف۔ اب اس نے کہا جی اس کا جواب لکھ دیتے ہیں کیونکہ اس پہ پھر ریمائنڈر آتے رہتے ہیں۔ اس نے جواب لکھوایا کہ دی پیپل، پشین کا میں تھا، the people of Pashin has taken the directive of president to the heart, corruption is finished in Pashin۔ کہ لوگوں نے دل پہ لے لیا جناب کی بات، یہ روز ہوتا ہے سر، دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں آپ کے۔ جس نے ان کے جھوٹ میں اس کی تصدیق کی اور ان کے ظلم میں ان کا ساتھ دیا، نہ اس کا مجھ سے تعلق ہے اور نہ میرا اس سے، اور وہ میرے پاس حوض کوثر پہ نہیں آ سکے گا، میرے پاس حوض کوثر پہ نہیں آ سکے گا۔ اور جو شخص ان کے پاس نہ گیا اور ان کے جھوٹ کی تصدیق نہیں کی اور ظلم میں ان کا ساتھ نہیں دیا، وہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں، اور وہ ضرور میرے پاس حوض کوثر کی حاضری کے ساتھ حاصل کرے گا۔ کہتے رہو شفاعت ملتی ہے، کہتے رہو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت، ظلم کا ساتھ دیتے ہو، جھوٹ کے ساتھ چلتے ہو۔ تمہارے سامنے آپ سوچیں، میں اس لیے آج اہل تشیع کی، کوئی ہمارے بزرگ تھے تمنا عبادی، انہوں نے کتاب لکھی مجمع البحرین، بڑا کام کیا ہے انہوں نے، وہ تمام حدیثیں جو سنیوں کے ہاں بھی ہیں اور شیعوں کے ہاں بھی، ان کو اکٹھا کیا ایک طرح کی، کتنا بڑا کام ہے۔ ہم تو مفت میں کہتے ہیں نہیں ہوتی، انہوں نے بہت خوبصورت کتاب ہے، اور ایسی کتاب ہے، بس اس کی پہلی حدیث میں اپنے اہل تشیع بھائی سے کہتا ہوں یار یہ حدیث تو سن، پہلی حدیث علی، نبی کا صفحہ، علی ہمارا کوئی ورثہ نہیں سوائے علم کے، اور سارا جھگڑا ورثے پہ ڈلا ہوا ہے مرد۔ لیکن میں اس کی کچھ حدیثیں آپ کے سامنے ان کے اقوال جو ہیں ان کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جہنم کے چوتھے دروازے پر یہ 3 جملے لکھے ہوئے ہیں، خدا اس شخص کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے جو اسلام کو رسوا کرے اور جو ظالم کی اس کے ظلم میں مدد کرے۔ ظالموں کے کاموں میں شرکت کرنا اور ان کے مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرنا، ان کی مدد کرنا کفر کے برابر ہے، اور جانتے بوجھتے ان کی طرف دیکھنا گناہ کبیرہ۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ وہ آئے ہیں جناب، میں جب ڈپٹی کمشنر لگا تو مجھے چیف سیکرٹری صاحب تھے، اس ہوم سیکرٹری سے مجھے کہتے ہیں کوئی جاتے تم کمال کر دینا، 2 مہینے کے کم ایسے کرنا کہ تم اچھا برا کسی نے سننا، پھر تمہارا روپ پڑ جائے گا، پھر تم جو مرضی کرتے رہنا۔ ہمارے ایک 2 بزرگ تھے، پونی گڑھ صاحب چیف سیکرٹری نے، سیالکوٹ میں ڈپٹی کمشنر لگ گئے، انہوں نے کہا باہر اوقات ملاقات جو لکھی ہوئی ہے تو اس کا کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا جی تو صاحب کدھر ملتا ہے؟ انہوں نے کہا میں تو ملوں گا۔ وہ ایک بوڑھے سے آدمی کو انہوں نے بھیجا، بزرگ سا آدمی تھا، اس نے آ کے تو ہاتھ کانپ رہے تھے، ہاتھ کانپتے ہوئے انہوں نے کہا مجھے پٹواری فرد نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، فرض لکھنے کا دے، اچھا بابا پرسوں فرد یہیں لے لینا آ کے۔ پرسوں کیسے آؤں گا؟ کیسے آج ایسے آج آ گئے بابا، باہر نکلا 200-250 کا لوگوں کا کراؤڈ، یہ مینٹیلٹی ظالم کے سامنے جھکنے کی مینٹیلٹی۔ کہا ڈی سی کیسا ہے؟ کہتے ٹلا ہے۔ اگر بابے کو 2 گالیاں دی ہوتی تو کہتے کیا ایڈمنسٹریٹر۔ پھر جو سب سے ہم یہ امام جعفر صادق قول میں اس لیے آج دونوں لے کے آؤں، اور یہ وہ حدیث ہیں کہ جو کہ ہمارے مجمع البحرین کتاب جو انہوں نے کی ہے، اس کے اندر کٹ کے سنیوں میں جب قیامت برپا ہوگی ایک منادی یہ ندا دے گا کہ ظالم اور ظالموں کی مدد کرنے والے اور ظالموں کی مانند لوگ کہاں ہیں؟ یہاں تک اگر کسی نے ظالم کے لیے قلم یا سیاہی کی دوات بنائی ہو تاکہ وہ ظالم ظلم کو حکم لے سکے، پس ان تمام لوگوں کو ایک لوہے کے تابوت میں جمع کیا جائے گا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے کہ ظالم تاریک حصوں میں ہوگے قیامت کے، تو یہ وہ کیفیت ہے۔ موضوع بہت بڑا ہے، لیکن ایک بات
ایک دعا ضرور پڑھیے ہمیشہ، رب فلا تجعلنی فی قوم الظالمین۔ ایک شرک ہے، بہت بڑا ظلم ہے، اس سے نجات حاصل کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، حق تلفی کی ہے۔ میں حدیثیں نہیں سنا پا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے ایک چھوٹا سا قطعہ بھی کسی کا زمین کا قبضے میں کر لیا، 7 زمینوں کا طوق اس کی گردن میں پہنا دیا جائے۔ اس کو روکنا کس کا کام ہے؟ ایک اور اس میں سب سے اہم بات جو میں حیران ہوتا ہوں، ہو سکتا ہے ہمارے ہاں بھی ہو، آپ نے فرمایا جو کسی ظالم کے پیسے سے بنائی گئی مسجد میں اس کا ساتھ دیتا ہے، وہ بھی ظالم کا ساتھ ہے۔ شاہی دی مسجد، فلانے دی مسجد، ہاں جی بنتی ہے نا، ہر ڈکیت نے اپنی مسجد بنائی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے مسجد بنانے سے اللہ کا ترنا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔